کل یوم عاشوراء ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت یوم عاشوراء کے بارے میں صحیح حدیث سے جو باتیں ثابت ہیں انہیں ہم اس وقت موقع پر یاد کر لیں، ایک دوسرے کو یاد دلا دیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں کتابوں میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر 10 محرم کا دن آیا تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں مقیم یہودی لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی دن تھا جب اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم کو فرعون کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائی تھی، انہیں نجات عطا فرمائی تھی اور فرعون اور اس کی پوری فوج کو غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا۔ تو ہم لوگ اس کے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم، نحن احق و اولا بموسیٰ منکم۔ موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی یاد منانا یہ تو تم سے زیادہ ہم پر واجب ہے، ہم مستحق ہیں۔ تم سے زیادہ ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے مضبوط اور رشتہ صحیح ہے، اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں۔ آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا۔ اس حدیث سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ شاید عاشوراء کے روزے کی شروعات ہجرت کے بعد مدینہ منورہ سے ہی ہوئی۔ یہ بات صحیح نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ قریش مکہ بھی
یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ روایات ان تک پہنچی ہوں گی یا پہنچی تھی، جن کی وجہ سے قریش مکہ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ملت ابراہیم کی روایات میں سے جو چیزیں بھی صحیح شکل میں موجود ہیں ان میں کوئی بگاڑ، کوئی بدلاؤ، کوئی کمی زیادتی نہیں ہوئی ہے، ان کو آپ اپناتے تھے، ان پر آپ عمل کرتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ ہر سال حج میں شریک ہوتے تھے. اور اس سے ایک آپ کا مقصد شاید یہ بھی رہتا ہو کہ مکے کے مشرکین سے لے کر مدینے کے یہودیوں تک آپ موقع بموقع یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم تمہارا رشتہ تمہارے نبیوں سے توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو جوڑنے کے لیے آئے، ہم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں. اور پچھلے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، کوئی صرف محمد پر ایمان لائے وہ ایمان والا نہیں قرار پائے گا. کہ جب کوئی ایسا موقع آتا تھا تو آپ اس دن کی اہمیت اور فضیلت کے علاوہ شاید آپ کا ایک ارادہ یہ بھی ہوتا ہو کہ ہمارے اس رویے سے، اس مثبت طرز عمل سے شاید ان قوموں کے سمجھدار لوگ سوچیں کہ ہم ان کے دشمن اور حریف نہیں ہیں، ہم اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں، آخری کڑی. ایک بڑی دعوتی مصلحت بھی ممکن ہے کہ آپ کے اس رویے میں مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی آپ کے اس رویے میں اس دعوتی نیت کو بھی دخل ہو. بار بار میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اسلام کے بارے میں یہ تصور کہ دنیا کی تمام قوموں کی روایات سے، رسوم سے، عادتوں سے کوئی مطلب نہیں، اسلام کا کوئی رشتہ تعلق نہیں. اسلام تو بالکل پہلی مرتبہ شریعت آئی ہے امت مسلمہ کے پاس، باقی دنیا کی قوموں میں کیا ہوتا ہے اسلام کا اس سے کوئی مطلب نہیں. یہ اسلام کی صحیح سمجھ نہیں ہے، اور اس غلط سمجھ کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. دنیا کی قوموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم انہی کی روایات کا تسلسل ہیں. ان کو دیے گئے دین و شریعت کا مسک الختام ہیں، فائنل ایڈیشن ہیں، جو زمانے کی وجہ سے گرد و غبار ان کے نبیوں کی تعلیمات پر پڑ گئی تھیں. محمد الرسول اللہ نے اس گرد و غبار کو دھو کر ایک صاف و شفاف شکل میں
انہی کے نبیوں کی تعلیمات ان کو واپس کی. هذه بضاعتكم ردت إليكم. اور چونکہ ہم اسلام کے اس پہلو کو ٹھیک سے نہیں سمجھتے تو ہماری جو ترجمانی ہوتی ہے اسلام کی وہ بھی یہ پیغام نہیں دیتی دوسری قوموں کو کہ تم ہم کو اپنا دشمن اور حریف کیوں سمجھتے ہو. ہم کب کہتے ہیں کہ تمہارے پاس خدا کی کتابیں نہیں آئیں؟ صرف ہمارے پاس آئی ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نبی و رسول نہیں آئے؟ صرف ہمارے پاس آئے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ صرف ہمارے نبی اور ہماری کتاب کو ماننا یہ ہے اسلام؟ یہ بات دنیا کے غیر مسلموں کو نہیں معلوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ معلوم ہوتے ہی وہ سب اسلام لے آئیں گے، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ بات جب معلوم ہوگی اور پھیلے گی تو ان کے انصاف پسند لوگ سوچنے لگیں گے کہ بھئی یہ تو عجیب بات ہے، ان کو ہم اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمارے نبی کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں اور آخری نبی کو ہم اپنا دشمن مانتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، تورات پر بھی ایمان رکھتے اور لازمی سمجھتے ہیں کہ تورات پر ایمان. یہ صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، انجیل پر بھی ایمان رکھتے. اکثر علماء بھی جتنی صفائی اور صراحت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا اور کہنا چاہیے شاید نہیں سمجھتے اور کہتے، اور اگر سمجھتے ہیں تو صاف انداز سے کہتے نہیں. قرآن نے تو بار بار اس کو صاف انداز سے کہنا ضروری سمجھا. مصدقا لما بین یدیہ، بار بار قرآن کا تعارف یہ کہتے ہوئے کرایا کہ پچھلی کتابوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، ان کو کنفرم کرتا ہے. اسلام کا کلمہ ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، نہ کہ وکتابہ، ورسلہ، نہ کہ ورسولہ. کوئی ایک ایک سنت محمدی پر عمل کرے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو نہ مانے، وہ تو کافر ہے، کافر. 1000 سنتوں پر عمل کرے، 1000 حج اور عمرے پر عمل کرے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. تو محرم کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا یوم عاشور، یہ مکے میں بھی رکھا اللہ کے رسول نے، جبکہ آپ کے پاس اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی. لیکن ایک اصولی ہدایت تھی اللہ کے رسول کے پاس کہ مکے کے لوگوں کے پاس جو ابراہیمی شریعت کی روایات ہوں اور ان میں کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہو، انہیں قبول کرو، اپناؤ، اس پر عمل کرو. پھر مدینے آئے تو آپ نے مزید یہودیوں سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا رشتہ ہے. تو آپ نے وہاں بھی روزہ رکھا. بلکہ ایک فرق، مکی زندگی میں آپ نے خود روزہ رکھا
مسلمانوں کو اس کا حکم نہیں دیا. لیکن مدینہ آنے کے بعد اور یہودیوں سے اس گفتگو کے بعد آپ نے زبردست طریقے سے سارے مدینے میں صحابہ کو اس کی ہدایت کی کہ روزہ رکھنا ہے. یہاں تک کہ مدینے کے قرب و جوار کی بستیوں میں جو انصار صحابہ رہتے تھے، جن تک یہ خبر نہیں پہنچ پائی تھی، آپ نے نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد ان سارے علاقوں میں صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ جاؤ دور دراز کی بستیوں میں جو ایمان والے اور ایمان والیاں رہتے ہیں ان سے کہہ دو کہ آج کا دن کا روزہ رکھیں. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر آج کے دن روزے کی نیت نہیں کی اور صبح شروع ہو گئی، دن شروع ہو گیا، تو تم میں سے جس نے اب تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ روزے کی نیت کر لے. اور اس سے بھی آگے کی بات کہ جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ اب شام تک کچھ نہ کھائے اور روزے دار کی طرح آج کا دن گزارے. اتنا اہتمام. بلکہ آپ کی اس ہدایت کی وجہ سے امت کے بہت سے علماء یہ رائے رکھتے ہیں کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے تک عاشورہ کا روزہ فرض تھا. رمضان کے روزے کے بعد فرضیت ختم ہو گئی، لیکن فضیلت اس حد تک اللہ کے رسول نے اس کی بتائی. انی احتسب من اللہ، آپ نے فرمایا مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے پچھلے پورے سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. ہم دنیا کے بازاروں میں دیکھتے ہیں کہ کسی خاص موقع پر بازاروں میں سیل لگتی ہے. مختلف تہواروں کے موقع پر جوتوں کی دکانوں پر، کپڑوں کی دکانوں پر بڑے بڑے بینر لگے ہوتے ہیں 50% آف، کہ آج جو خریدو گے اس کی آدھی قیمت پر تم کو دیا جائے گا. تو یوم عاشورہ کے روزے میں اللہ نے جنت کی سیل لگا دی، مغفرت کی سیل لگا دی، پورے سال کے گناہ معاف ایک دن کے روزے سے. ایک اور بات، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر اس کا حکم دیا، مکے میں آپ خود روزہ رکھتے تھے، کسی اور کو حکم نہیں دیتے، لیکن جب آپ نے مدینے میں حکم دینا شروع کیا تو بعض صحابہ نے اللہ کے رسول سے ایک سوال کیا، کہا کہ آپ اس کی ہدایت دے رہے ہیں اور یہود و نصارہ یہ دونوں روزہ رکھتے ہیں اس دن کا، تو اگر ہم بھی روزہ رکھیں گے اسی دن تو مشابہت ہو جائے گی ان سے. یعنی یہ اتنی پختہ سمجھ تھی صحابہ کی کہ کسی بھی طرح ان قوموں کی نقل ہمیں نہیں کرنی ہے اور نقل کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ اس وقت کے مسلمان کس چیز میں نقل کر رہے ہیں.
اب تو کئی مسلمان وہ ہوتے ہیں کہ پاسپورٹ آفس میں کسی ریلوے کے کاؤنٹر پر لائن میں لگے ہوتے ہیں تو سامنے والے سے آدمی کہتا ہے کہ لائن آگے بڑھ گئی، میڈم ذرا آگے بڑھیے، میم صاحب ذرا آگے بڑھیے. تو میڈم جب پلٹتی ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ میڈم نہیں تھیں، وہ بھائی جان تھے. اب مشابہت کے یہ عالم ہے. تو کہنا پڑتا ہے سوری بھائی صاحب، میں تو آپ کو بھابھی جی سمجھا تھا. کہاں وہ مزاج صحابہ کا کہ روزہ رکھنے پر صحابہ حضور سے سوال کر رہے ہیں. اتنی پختہ تربیت صحابہ کی کہ اللہ کے رسول ہدایت دے رہے ہیں اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ مگر اس دن تو وہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں. کتنا خوش ہوئے ہوں گے اللہ کے رسول اس سوال سے. اور آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اچھا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اب اس سال تو 9 محرم گزر گئی، حضور نے فرمایا آئندہ سال سے انشاءاللہ ہم لوگ 9 اور 10 2 دن کا روزہ رکھیں. مشابہت ختم. وہ 1 دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھتے. اب بعد میں علماء نے اس پر یہ بھی گنجائش نکال دی کہ اگر خانقاہ نعمانیہ میں بیان 9 کو ہو اور 9 تاریخ چھوٹ گئی تو 11ویں کو رکھ لینا، 10ویں اور 11ویں کو رکھ لینا. اور میرے جیسے کمزور علماء نے ایک اور آسانی دے دی. انہوں نے کہا کہ ایک دن ملانا 10ویں کے ساتھ یا 9ویں یا 11ویں، یہ تو اس وقت تھا جب یہود نصارہ 10ویں کا روزہ رکھتے تھے. لہذا آپ طلبہ کے لیے فتویٰ یہ ہے کہ نہ 9ویں کی ضرورت نہ 11ویں کی ضرورت. اب کوئی مشابہت نہیں، وہ روزہ رکھتے ہی نہیں تو کیا مطلب ہے اس کا. لہذا صرف 10ویں کا روزہ رکھنا پوری فضیلت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. تو کل انشاءاللہ مطبخ بند رہے گا. کیا اسلام ہے؟ یعنی بہانے سے اللہ مغفرت کرنا چاہتے ہیں. کیا شفقت ہے اللہ کی، کیا رعایت ہے، کیا نرمی ہے، کیا محبت ہے. کبھی کچھ دن لگا دیا، کبھی 15 شعبان کا روزے کی فضیلت، کبھی 10 محرم کے روزے کی فضیلت، کبھی شب قدر کی فضیلت، کبھی جمعے کے دن کی فضیلت، پیر اور جمعرات کے روزوں کی فضیلت. یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عجیب غریب نتیجے ہیں اور اثرات ہیں. غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں، تو وقتاً فوقتاً اللہ نے ایسے دن دے دیے اور اس دن کے کچھ اعمال دے دیے کہ اگر ایک دن بھی عمل کر لو گے تو پورے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اس شفقت کی قدر عطا فرمائے. ماں باپ شفیق ہوں اور بچہ قدر نہ کرے تو ماں باپ کا دل کتنا دکھتا ہے کہ میں اپنے بچے کے لیے نہ برسات کی پرواہ کرتا ہوں، نہ لو گرمی کی، نہ سردی کی، کما کر لاتا ہوں، کھیتی کرتا ہوں، دکان میں بیٹھتا ہوں، سب کچھ بچے کے لیے کرتا ہوں. لیکن بچہ ہے کہ وہ کچھ مانتے ہی نہیں ماں باپ. اس کو سوچو تم، اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں. اتنا آسان کر رہا ہوں
ان کے لیے آخرت میں نجات کو، جنت کو، مغفرت کو، گناہوں کی معافی کو، اور یہ پھر بھی قدر نہیں کر رہے. اللہ ہمیں ناقدری کرنے سے بچائے اور قدر کرنے والوں میں بنائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.